السلام علیکم خواتین حضرات، فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا 23واں لیکچر. آپ کو یاد ہے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بینک ریکنسیلیشن کی بات کی تھی، یعنی بینک اسٹیٹمنٹ جو کہ بینک سے آتی ہے ہمارے پاس اور جو ہماری بینک بک ہے، ان دونوں کے درمیان اگر کوئی ڈفرینسز فرق ہوتے ہیں تو ان کو ملانے کی بات ہم نے پچھلے لیکچر میں کی تھی، اور چند ایک اس کے ساتھ ہم نے ایگزامپلز بھی کیے تھے. آج ہم پھر وہی چیز جو ہے وہ دوبارہ کریں گے تاکہ جو دوسرے اور معاملات ہم نے آپ کو بتائے تھے یا جن کا ذکر کیا تھا پچھلی دفعہ، مثلا یہ کہ جی اسٹینڈنگ آرڈرز، ڈائریکٹ پیمنٹس جو ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہیں، آپ کو بعد میں اس کی اطلاع ملتی ہے، اکاؤنٹ میں پہلے پیسے جمع ہو جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کو سب کو آج ہم مزید سمجھیں گے اور اس کو ایگزامپلز میں کریں گے. لیکن پہلے ہمیشہ کی طرح جو گزشتہ لیکچرز کے اندر ہم نے بات کی تھی اس موضوع پہ، اس کے بارے میں ہم پہلے بات کر لیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جی میں نے یہ کہا تھا آپ سے کہ بینک ہم سے پیسے لے رہا ہے، سو وہ ہمارا اس نے ہمیں قرض واپس، وہ ہمارا قرض ہے جو وہ لے رہا ہے پیسے ہم سے، جو ہم اس میں پیسے جمع کراتے ہیں وہ ایکچولی بینک کو قرض دیا جا رہا ہے ایک طریقے سے. تو بینک ہماری بکس میں، ہماری کتابوں میں اس لیے ہمیشہ ڈیٹر ہوگا اگر ہمارا پیسہ بینک کے پاس موجود ہے تو. اور بینک کے حوالے سے، بینک کے پوائنٹ آف ویو سے، جو پیسہ آپ نے اس کے پاس جمع کرایا ہے وہ پیسہ بینک نے آپ کو ادا کرنا ہے، لہذا وہ کریڈٹ بیلنس ہے ان کی کتابوں میں، یعنی بینک کی کتابوں میں، اور آپ اس کے کریڈیٹر ہیں. سو جب تک آپ کا پیسہ بینک کے پاس ہے تو بینک آپ کا ڈیٹر ہے، اس نے آپ کو وہ پیسہ ادا کرنا ہے. ہماری کتابوں میں، ہمارے کاروبار کی کتابوں میں یہ بینک بیلنس ہمیشہ ایک ڈیبٹ بیلنس کے طور پہ شو کیا جائے گا اور ڈیبٹ بیلنس ہی ہوگا. ہاں، یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے تیرے کا چیک جمع کرا دیا اور وہ چیک جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ جمع ہو گیا ہوگا ہمارے اکاؤنٹ میں، بینک نے اس کا کریڈٹ دے دیا ہوگا ہمیں. لیکن اس میں کوئی دیر ہو جاتی ہے. بینک نے جب وہ چیک بھیجنا ہوتا ہے کلیئرنگ کے لیے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کلیکشن کرتے دوسرے بینک سے پیسے لیتے ہیں، وہ اس میں 2 سے 3 دن کا عرصہ لگتا ہے. وہ کئی دفعہ کسی بھی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے. اب ہم یہ سمجھے ہوئے بیٹھے ہیں کہ جی ہم نے تو پیسے جمع کرا دیے تھے، وہ پیسے آ گئے ہوں گے، لہذا ہم چیک لکھ کے دے دیتے ہیں، اور وہ جو چیک لکھ کے دیتے ہیں وہ چیک جس کو دیا جاتا ہے وہ لے کے بینک میں جاتا ہے، اور بینک جو ہے یا تو اگر آپ اس کے بڑے اچھے کسٹمر ہیں اور ہمیشہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں اور بینک کو اگر یہ معلوم ہے کہ جی یہ چیک کلیئرنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور اس قسم کے چیک پہلے بھی کلیئرنگ میں جاتے تھے، کلیکشن کے لیے جاتے تھے، اور یہ پیسہ مل جاتا ہے، تو وہ اس کو پیسہ تو دے دیں گے آپ نے جو چیک دیا ہے اس کے اگینسٹ، لیکن آپ کا بیلنس شاید اس روز کے لیے بینک میں جو ہے بینک کی کتابوں کے حساب سے اس روز بیلنس جو ہے وہ کریڈٹ میں آ جائے، ڈیبٹ میں آ جائے. یعنی کیا مطلب کہ جی آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس چیک کی ادائیگی کر سکے. ابھی جو آپ نے چیک جمع کرایا تھا وہ بینک نے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کیا، لہذا 1 دن کے لیے یا جو بھی ہے عرصہ، اس کے لیے وہ آپ کا بیلنس جو ہے وہ بینک کی کتابوں میں کریڈٹ کی بجائے ڈیبٹ میں ہو جاتا ہے. یعنی
آپ نے بینک کو پیسہ ادا کرنا ہے، جبکہ عام طور پہ تو جیسے میں نے پہلے کہا بینک میں آپ کو پیسہ ادا کرنا ہوتا ہے. تو جب یہ صورت ہو جائے تو اس کو اوور ڈرون بیلنس کہتے ہیں، یا کئی دفعہ کئی کاروبار جو ہیں جہاں پہ اس قسم کی چیز ہوتی ہے کہ جی چیکس کچھ مدت کے بعد، میعاد کے بعد آنے ہوتے ہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، وہ بینک سے ایک رننگ فائنانس کی لمٹ لیتے ہیں. رننگ فائنانس بیسکلی پرانے وقتوں کی زبان میں تو اس کو اوور ڈرافٹ کہا جاتا تھا، آج کل اس کو رننگ فائنانس کہا جاتا ہے. اور وہ بیسکلی اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے جو روزمرہ کے اخراجات وغیرہ، یا آپ نے مٹیریل خریدنا ہے، مال جو خریدنا ہے، چاہے ری سیل کے لیے ہے چاہے اس کو پروسیس کرنے کے لیے، وہ مال جو ہے اس کے لیے آپ کو وہ رننگ فائنانس کی ایک لمٹ دے دیتے ہیں کہ جناب اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں، ہم آپ کو اس حد تک جو ہے وہ پیسے لینے کی اجازت دے دیتے ہیں. تو وہاں پہ جو ہے وہ ڈیبٹ بیلنسز اس طریقے سے اس لمٹ کے گئے، کیونکہ آپ بینک سے صرف وہی پیسہ لے سکتے ہیں جو آپ کا اس کے پاس پڑا ہوا ہے، آپ اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. اگر آپ اس سے زیادہ لینا چاہیں گے تو پھر بینک کو اپروو کرنی پڑتی ہے ایک لمٹ، اور کسی اصول کے تحت وہ آپ کو جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جناب آپ جتنے پیسے ہیں اکاؤنٹ میں اس سے زیادہ کے چیکس لکھ کے یا کیش ڈرا کر سکتے ہیں، یا چیکس لکھ کے لوگوں کو دے سکتے ہیں. تو یہ ایک ڈیبٹ بیلنس کی بات جو ہے وہ ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی یہ فرق جو آتا ہے بینک اسٹیٹمنٹ جیسے کہ میں پہلے بتایا، بینک اسٹیٹمنٹ بینک کی طرف سے آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں جو بھی موومنٹ ہوئی ہے، جو بھی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، جو چیکس جمع کرائے، جو چیکس دیے گئے اور کیش ہو گئے، یا جو کیش نکالا گیا، اس کے بابت ایک خاص پیریڈ کی رپورٹ ہوتی ہے. بینک اس طریقے سے آپ کو یہ بینک اسٹیٹمنٹ کے تھرو آپ کو اطلاع دے رہا ہے کہ جی آپ کے بینک میں اکاؤنٹ میں کیا موومنٹ ہوئی ایک خاص پیریڈ میں، اور کون کون سا چیک جو ہے وہ آپ نے جو لکھا تھا وہ پیمنٹ ہوئی اس کی، یا کتنے پیسے آپ کے جمع ہوئے، بیلنس کیا ہے. تو یہ جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کئی دفعہ ایسی انٹریز آ جاتی ہیں جو کہ ہماری بینک بک میں نہیں لکھی ہوتی، یا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری بینک بک میں انٹریز کی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ بینک اسٹیٹمنٹ میں نہیں آتی. ان کے بارے میں نے یہ آپ سے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ کہ آپ نے کسی کو چیک لکھ کے دیا، آپ نے اپنی جو کتاب ہے بینک کی، بینک بک جو ہے اس میں تو جس وقت چیک اس شخص کو دے دیا جس کو دینا ہے، آپ نے فوری طور پہ اپنی بینک بک میں تحریر کر لیا کہ جناب فلانے کو اتنے کی پیمنٹ ہوئی بذریعہ فلاں چیک نمبر کے. تو آپ کا بیلنس جو ہے آپ کی کتاب کے حساب سے بیلنس جو ہے بینک کا وہ تو کم ہو گیا. اب وہ حضرت جو ہے جن کو آپ نے چیک دیا وہ 4 دن 6 دن 8 دن 10 دن ادھر ادھر کہیں سیر سپاٹا کرنے کے بعد ان کو خیال آتا ہو یہ تو میری جیب میں ایک چیک بھی پڑا ہوا ہے، وہ اپنے بینک کے پاس جاتے ہیں یا اور جا کے جمع کراتے ہیں، پھر ان کا بینک 2 سے 3 دن لیتا ہے، اور پھر کوئی ایسا ہے کہ جی جس دن آپ نے ان کو چیک دیا تھا اس سے 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد کبھی بھی اس کے بعد وہ بینک میں آپ کے بینک میں وہ چیک آتا ہے کہ صاحب اس کے اگینسٹ پیمنٹ کر دیجیے. آپ نے تو اسی روز اپنی کتاب میں تحریر کر لیا کہ جناب یہ چیک کی ادائیگی ہو گئی یا یہ پیمنٹ ہو گئی، یہ چیک دے دیا گیا، بیلنس کم ہو گیا بینک کا. لیکن بینک کے پاس جو بیلنس تھا وہ تو 3 ہفتے کے بعد کم ہوا جا کے. اگر اس دوران آپ بینک بیلنس کو اور اپنی بینک بک کے بیلنس کو ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں، ملانا چاہتے ہیں، تو فرق آئے گا. فرق جو ہے وہ اس چیک کی وجہ سے ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ جی یہ جو چیکس آپ لکھ کے دیں گے
ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی تک بینک میں پریزنٹ نہ کیے گئے ہوں پیمنٹ کے لیے. تو ایک تو یہ ہو گئی بات. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جی کئی دفعہ ہمیں چیکس ریسیو ہوتے ہیں, ہمارے کسٹمرز جو ہیں, ہمارے ڈیلرز جو ہیں, ہمارے ڈسٹریبیوٹرز جو ہیں, وہ ہمیں چیک کے ذریعے پیمنٹ کرتے ہیں. جب وہ چیک آتا ہے ہمارے پاس تو ہم بھی جا کے اپنے بینک میں جمع کرا دیتے ہیں. جیسے ہی چیک آتا ہے ہم بینک بک میں انٹری کر لیتے ہیں کہ جناب اتنی رقم وصول کی, بینک بیلنس بڑھ گیا. بینک میں اب چیک آپ نے بھیجا اگلی صبح کہ جناب یہ جمع کر دیجئے ہمارے اکاؤنٹ میں. جب بینک کے پاس آیا چیک, بینک نے فوری طور پہ آپ کو اس کا کریڈٹ نہیں دیا, آپ کے اکاؤنٹ میں اضافہ نہیں کیا. کیوں کہ ابھی اس نے کلیکشن کرنی ہے اس چیک پہ جو آپ نے جمع کرایا. وہ 3 دن کے بعد آئے گی پیسے. جب 3 دن کے بعد پیسے آئیں گے تو پھر آپ کے بینک کا بیلنس جو ہے وہ انکریز ہوگا. اس وقت اس عرصے میں بینک کا بیلنس اور آپ کی کتاب کا بیلنس جو ہے اس میں پھر فرق ہوگا. تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے ڈفرینسز کی. تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی بینک کئی دفعہ چارجز ہم سے لیتا ہے. اس نے آپ کو ایک چیک بک دی, چیک بک یا ہر چیک کی ایک قیمت ہے, ایکسائز بھی لگتی ہے اس پہ, وہ بھی ہوگی, بینک کی اپنی بھی کاسٹ آتی ہے. وہ اس نے 500 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں سے نکال لیے, لے لیے, اور اس کی ان کو لیگلی اجازت ہوتی ہے. اس کی اطلاع آپ کو اس وقت ملتی ہے کہ جس وقت آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ آتی ہے. لہذا پھر بینک بیلنس اور آپ کی بینک بک کا جو بیلنس ہے ان کے درمیان فرق آ گیا. ایک اور وجہ جو ہے, بینک میں اگر آپ کا اکاؤنٹ, جس کو آج کل ہم پی ایل ایس اکاؤنٹ یا کوئی اور اس قسم کے اکاؤنٹ جو بھی ہوتے ہیں, جس پہ کہ منافع کی ایک شرح ملتی ہے, منتھلی بیلنس کے بیسس پہ ملتی ہے, ڈیلی بیلنس کے اگر بیسس پہ ملتی ہے, یا جس بیسس پہ بھی ملتی ہے, بینک نے آپ کو پروفٹ دیا, وہ منافع دیا, وہ منافع اس نے آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیا. آپ کو اس کی اطلاع پھر اس وقت ملی جب بینک اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس آئی. وہ آپ نے کتاب اپنی بینک بک پہ اس کی انٹری جو ہے وہ نہیں کی ہوئی, تو فرق آ گیا پھر بیلنسز کے اندر. ایک اور وجہ جو فرق کی ہے وہ یہ ہے کہ جی کئی دفعہ ہم اپنے کچھ ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں یا ڈیلرز ہوتے ہیں یا اور جن لوگوں سے ریگولر بیسس کے اوپر ہمارا کاروبار ہوتا ہے, ان کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہر مہینے تم نے پیسے اتنے جمع کرانے ہوتے ہیں ہمارے پاس, تم یہ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے یہ ڈائریکٹلی یہ ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے, تم اس میں پیمنٹ کرا دو, پیمنٹ ڈائریکٹلی جمع کرا دو اور ہمیں اطلاع دے دینا. اب وہ پیمنٹ تو جمع ہو جاتی ہے, اطلاع آتے آتے 1-8 دن لگ جاتا ہے. حالانکہ آج کل تو سب قسم کی بہت جلدی اطلاع آنی چاہیے, لیکن بہرحال دیر ہو جاتی ہے. اور پھر وہی ہوتا ہے کہ جی بینک بیلنس میں زیادہ پیسے ہیں کے حساب سے زیادہ ہیں, آپ کی بینک بک میں ابھی اس کی انٹری نہیں ہوئی, تو یہ بھی ایک فرق ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور فرق کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم بینک کو لکھ کے دیتے ہیں کہ اگر ہر مہینے ہم نے کسی کو 500 روپیہ دینا ہے تو بجائے اس کے کہ ہر مہینے اس بینک کو کہا جائے کہ بھائی یا اس کو چیک لکھ کے دیا جائے, اب کہتے ہیں کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو آپ 500 روپیہ فلاں شخص کو کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں, یا فلاں ادارے کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا دیں 500 روپیہ. اب وہ ہم نے ایک دفعہ دے دی انسٹرکشن بینک کو, یہ خط لکھ کے دے دیا, بینک نے تو ہر مہینے وہ کام کر لینا ہے. ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے انسٹرکشن اس قسم کی کوئی دی تھی, لہذا وہ جس وقت بینک اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہاں یہ بھی ایک جو انسٹرکشن دی تھی اس میں بینک نے تو ہم کو ڈیبٹ کر دیا, لیکن ہمیں یاد نہیں رہا, ہم نے اپنی بینک بک میں اس کو لکھا نہیں, لہذا پھر فرق آ گیا. تو یہ بہت ساری وجوہات ہے جو کہ ڈفرنسز جو ہے بینک بک اور بینک اسٹیٹمنٹ کے میں
جو ڈفرنسز آتے ہیں یہ وجوہات ہیں. اب ہم کچھ ایگزامپل کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ڈفرنسز جو ہیں ان کو ہم کس طریقے سے ریکنسائل کر سکتے ہیں. یہ جو بینک ریکنسیلیشن ہے اس میں بیسکلی ہم جو فرق آ رہا ہے بینک بک کے درمیان اور بینک ریکنسیلیشن کے درمیان اس فرق کو ایک تو میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں, اور پھر وہ جو مسنگ چیزیں ظاہر ہے بینک کے تو اکاؤنٹ کو ہم ایڈجسٹ نہیں کر سکتے, یعنی بینک کے اسٹیٹمنٹ کو تو جا کے نہیں ایڈجسٹ کر سکتے, لیکن ہماری کتابوں میں جو انٹریز نہیں ہوئی اور بینک نے کی ہوئی ہیں ان کو تو ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں. اور وہ ریکارڈ جو ہے کرنا وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر وہ ایک خرچہ یا وہ رسید جو بینک میں ہوئی وہ ایک خاص مہینے میں ہوئی تو اسی مہینے میں وہ ریکارڈ ہونی چاہیے, نہ کہ کسی اور دوسرے یا تیسرے مہینے کے اندر. لیکن اگر جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا اگر ہم ہر مہینے کتابوں کو رول آف کر رہے ہیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جی وہ انٹریز اگر ہم نے رول آف کر دی ہیں کتابیں تو اگلے ماہ جو ہے وہ انٹریز کرنی پڑے. اس وجہ سے ریکنسیلیشن کا کرنا اور ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ہمیں یہ پتا چل جائے کہ بھائی کوئی اور وجہ تو نہیں ہے, بینک اور ہمارے جو بیلنس ہے بینک بک کا اس کے درمیان جو فرق ہے اس کی کوئی اور وجہ تو نہیں. کسی نے پیسہ لکھ تو دیا بینک بک میں کہ جی جمع کرا دیا لیکن وہ کبھی جمع ہی نہیں کیا, یا کوئی اور وجہ تو نہیں ہے. سو اس وجہ سے یا بینک نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی, کیا بجائے کسی اور کو ڈیبٹ کرنے کے کسی اور سے وہ پیسے لینے کے انہوں نے غلطی سے آپ کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیا. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو ریکنسائل کر لیا جائے. سو آئیے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہ ایگزامپل جو ہے آپ کے سامنے ہے اس وقت کہ ٹی کمپنی ہے اور اس کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے جون کے مہینے کی. اس میں جو ہے وہ ایک فیوریبل بیلنس شو کر رہے ہیں ایک اماؤنٹ کا جو کہ بینک بک کے بیلنس سے اسی ڈیٹ کے بیلنس سے فرق ہے. بینک اسٹیٹمنٹ کا بیلنس جو ہے وہ ہے 73,920 روپے, جبکہ بینک بک کا بیلنس جو ہے وہ 70,240 روپے ہے. تو یہ فرق ہے 3,700 روپے کا تقریباً. اب ہم جس وقت بینک بک اور بینک اسٹیٹمنٹ میں جتنی ٹرانزیکشنز جو انٹریاں آ رہی ہیں پیمنٹ کی بھی اور رسید کی بھی ان دونوں کو آپس میں ملاتے ہیں. اس ملانے کی جو ایک پروسیس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بینک اسٹیٹمنٹ اور بینک بک میں انٹریز ٹک کر رہے ہیں. یہ اکاؤنٹنگ کے حساب سے بات کی جاتی ہے. اکاؤنٹنگ میں ایک ٹرم سی استعمال کی جاتی ہے کہ ٹکنگ آف دا ٹرانزیکشنز. اب ہم یہ جس وقت ہم نے ایگزامینیشن کر لیا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ جی بینک بک ایک چیک ہے 4,920 روپے کا جو ہم نے بینک میں تو جمع کروایا لیکن بینک میں اس کو 3 جولائی کو 30 جون کو نہیں 3 جولائی کو اس کا کریڈٹ دیا. دوسرا فرق ہمیں معلوم ہوا کہ ہم نے کوئی انسٹرکشن دیا ہوا تھے اسٹینڈنگ آرڈر دیا ہوا تھا بینک کو کہ جی ہر سال جو ہے وہ آپ 1,000 روپیہ کسی ادارے کو پیمنٹ کر دیں. وہ بینک نے مقررہ تاریخ کو آپ کو ڈیبٹ کر دیا تھا لیکن اس کی انٹری جو ہے وہ آپ کی کیش بک میں نہیں ہوئی. اس کے بعد 27 جون کو آپ دیکھتے ہیں کہ 2 کسٹمر ہیں آپ کے کمپنی کے جنہوں نے آپ کے بینک میں ڈائریکٹلی پیسہ جمع کرا دیا اور
آپ کو اطلاع جو ہے اس بابت جولائی کے مہینے میں ملی. پھر آپ نوٹس کرتے ہیں کہ جی کچھ آپ نے چیکس لکھے تھے اور وہ چیکس جو ہیں ابھی تک بینک میں پریزنٹ نہیں ہوئے پیمنٹ کے لیے. اور ایک اور فرق بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ بینک نے کچھ چارجز آپ کو ڈیبٹ کیے ہیں. 500 روپے چیک بک یا کسی اور وجہ سے انہوں نے آپ سے چارجز وصول کر لیے. وہ آپ کی بینک بک میں شامل نہیں ہے. اب ایک منٹ کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں یا یہ کہ جی کتابیں جو ہے وہ ابھی رول آف نہیں ہوئی 30 جون کو. تو اب سوال یہ ہے کہ جی ہمیں ایک بینک ریکنسیلیشن بنانی ہے اور بینک بک کا بیلنس جو ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو آئیے اس کو ہم کرتے ہیں. ایڈجسٹمنٹس کی جو ضرورت ہے سب سے پہلے تو ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ جی اسٹینڈنگ آرڈر ہے. اگر ہم نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا تو ظاہر ہے کہ اس فرق ہے. تو پہلے تو ایک ہمیں اس کو اپنی کتاب یا اپنے پیمنٹس کے اندر بینک بک کے اندر اس کو لکھنا ہوگا. اس کی انٹری ظاہر ہے بینک بک کو کریڈٹ کیا جائے گا اور ڈیبٹ جو ہے وہ جو بھی اس کا ایکسپنس سبسکرپشن کا اکاؤنٹ ہے یا جو بھی چیز تھی وہ ایکسپنس اکاؤنٹ جو ہے اس کو ڈیبٹ کر دیا جائے گا 1000 روپے سے. اس کے بعد دوسری انٹری جو ہے جو بینک بک میں ہمیں لکھنا ہے اور جس کے لیے ایڈجسٹمنٹ واؤچر بنانا پڑے گا وہ یہ ہے کہ 27 جون کو 2 کسٹمرز نے بینک میں 5500 روپیہ جو ہے وہ جمع کرا دیا. اب اس کی انٹری ریسیٹ ہو رہی ہے ہمارے بینک میں تو ہماری بینک بک میں ڈیبٹ ہوگا 5500 روپیہ اور کریڈٹ ہوگا ان 2 کسٹمرز کو جو بھی ان کے متعلقہ اماؤنٹس ہیں جو انہوں نے پے کیے ہیں آپ کو ان کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیں گے. تو یہ ایک دوسری انٹری ہے. تیسری انٹری جو ہے وہ یہ ہے کہ جی بینک چارجز کی بات ہے. بینک نے آپ سے 500 روپیہ بینک چارجز لیے. اب یہ بھی ہمیں بینک بک میں اس کو لکھنا ہے. بینک بک کو کریڈٹ کیا جائے کیونکہ ہم نے بینک کو ادا کیے ہیں 500 روپے. سو 500 روپے بینک بک میں کریڈٹ کیے جائیں گے اور ڈیبٹ جو بینک چارجز کا ایکسپنس اکاؤنٹ ہے اس کو کیا جائے گا. تو یہ 3 انٹریز جو ہیں یہ سب سے پہلے ہمیں کرنی پڑیں گی اور اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں کرنا پڑے گا. اب ان کو انٹریز کر لینے کے بعد جو پوزیشن آئے گی وہ کیا آئے گی؟ جو بیلنس تھا بینک بک کا اوریجنل بیشتر اس سے پہلے کہ ہم یہ انٹریز یا یہ ایڈجسٹمنٹس کرتے وہ بیلنس تھا 70,240 روپے. اب پیمنٹس کیا کیا ہوئے؟ پیمنٹس ہوئے ایک تو وہ جو ہم نے اسٹینڈنگ انسٹرکشنز دیے ہوئے تھے اسٹینڈنگ آرڈر جو تھا تو 70,000 روپیہ اگر ہم سمجھتے تھے کہ جی ہمارے پاس ہے بینک میں تو بھائی 70,000 تو نہیں تھا اس میں سے 1,000 روپیہ نکال دیجئے کیونکہ وہ تو پیمنٹ بینک نے آپ کے بہاف پہ کر دی تو 1,000 روپیہ وہ نکل گیا. اس کے بعد بینک چارجز بینک نے لے لیے 500 روپے کے تو وہ بھی اس میں سے مائنس ہو گیا اور جو 5500 روپیہ لوگوں نے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی جمع کرا دیا تھا جس کی آپ کو خبر اطلاع آپ کو بعد میں ملی اس سے اضافہ ہو گیا آپ کے بیلنس میں. وہ فگر تھی 5500 روپے کی. تو جب دونوں فگرز کو 1500 روپے کو اب 70,240 میں سے منہا کریں گے اور 5500 پھر اس بیلنس میں ایڈ کر دیں گے تو جو فائنل بیلنس آئے گا وہ آ جائے گا 74,240 روپے اور یہ آپ کا کریکٹڈ بیلنس ہوگا. اور یہی بیلنس جو ہے یہ شاید آپ کے جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی یہی بیلنس شو کیا جا رہا ہے کہ جی 74,240 لیکن نہیں وہاں پہ بھی
وہاں پہ بیلنس جو ہے وہ 73,920 ہے، اور وہ بیلنس جو ہے فرق کیوں ہے؟ اب اس کی طرف آئیے. اب ہم نے یہ بیلنس تو اپنا ایڈجسٹ کر دیا کہ جی ہماری کتاب کے حساب سے 74,240 روپے بیلنس ہو گیا. اب اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. بینک اسٹیٹمنٹ کے حساب سے بیلنس جو ہے وہ 73,920 ہے، تو ابھی بھی کچھ فرق ہے. اب کیا فرق ہے؟ اب فرق یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا چلا کہ جی ہم نے چیکس لکھ کے دیے تھے کچھ لوگوں کو جن کا ٹوٹل اماؤنٹ بنتا ہے 4600 روپے. تو وہ چیکس جو ہے وہ ابھی تک بینک میں پیمنٹ کے لیے نہیں پیش ہوئے، لہذا بینک کا بیلنس اتنی فگر سے زیادہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی یہ تھا کہ جی ہم نے 4,920 روپے کے چیکس جمع کرائے جس کا کریڈٹ جو ہے وہ بینک نے ابھی ہمیں نہیں دیا، لہذا 74,240 میں سے اگر ہم 4,920 روپے کو ایڈجسٹ کریں اور پھر 4,600 روپیہ اس میں ایڈ کر دیں. کیوں ایڈ کر دیں؟ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. بھئی بات یہ ہے کہ 74,240 روپے کا بیلنس جس وقت آپ کا آ گیا تو یہ جو پیمنٹ تھی 4,600 روپے کی یہ تو آلریڈی کر دی ہوئی ہے آپ نے. اس کی انٹری تو آپ نے آلریڈی اپنے بینک بک میں کر دی ہوئی ہے، اس کو دوبارہ نہیں کرنا، صرف فرق ہے. لہذا چونکہ یہ ایک پیمنٹ تھی اس لیے، اور جو بیلنس آپ کا 74,240 ہے وہ آلریڈی کم ہو گیا ہوا 4,600 روپے سے، لہذا 4,600 کو آپ اس میں ایڈ کریں گے بیلنس برابر بینک کے حساب سے، کیونکہ بینک میں پریزنٹ نہیں ہوا یہ چیک یا یہ چیکس. اس لیے یوں سمجھیے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 74,240 کے بیلنس کے اندر تو پیمنٹ شو ہے 4,600 کی، لیکن چونکہ وہ پریزنٹ نہیں ہوا اس کو ہم ریورس کرنا چاہتے پوزیشن کو کہ 4,600 روپے جیسے کبھی ہم نے پیمنٹ ہی نہیں کی تھی، اس وجہ سے ہم اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اس بیلنس میں. اسی طریقے سے جو چیکس ہم نے شو کیے تھے کہ جی ہمارے پاس وصول ہو گئے 4,920 روپے کے، وہ ہمارے پاس تو ہو گئے اور وہ 74,240 کے بیلنس میں آلریڈی شامل ہے، لیکن بینک کے پاس نہیں آئے. لہذا پھر وہی چیز کہ یہ رسید جو ہے یہ ایسے ہے کہ جی جیسے اس کی ایڈجسٹمنٹ ایسے ہے کہ جیسے یہ کبھی رسید ابھی ہوئی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو اس میں سے مائنس کیا جا رہا ہے. تو جب آپ 4,920 روپے 74,240 میں سے مائنس کرتے ہیں اور 4,600 روپے اس میں ایڈ کریں گے تو آپ کا بیلنس جو ہے اب جو آئے گا وہ 73,920 روپے آئے گا، جو کہ بینک اسٹیٹمنٹ کے حساب سے ہے. تو ان 5 انٹریوں میں سے 3 انٹریز تو ایسی تھیں یا 3 ٹرانزیکشنز ایسی تھی جو بینک اسٹیٹمنٹ کے ذریعے آپ کو پتا چلی، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی بینک بک کو پھر سے لکھنا پڑا یا اس میں اضافہ کرنا پڑا، اس میں انٹریز کرنی پڑی. اور دو جو ٹرانزیکشنز تھیں، انپریزنٹڈ چیکس اور چیکس ڈپازٹڈ ان دا بینک بٹ ناٹ کریڈیٹڈ بائی دا بینک، وہ فرق تھا، اصل فرق تھا آپ کے اور بینک کے بیلنس کے درمیان. تو یوں ہم نے یہ بینک ریکنسیلیشنز جو ہیں ان کو کر لیا، اور یہ بینک ریکنسیلیشن بینک بک اور بینک اسٹیٹمنٹ کے درمیان ریکنسیلیشن. ابھی تک تو جو بھی ہم نے آپ کے ساتھ ایگزامپلز کیے اس میں ہم نے ہمیشہ یہ آپ کو دکھایا کہ جی بینک بک میں بھی پیسہ ہے اور بینک اسٹیٹمنٹ میں بھی پیسہ ہمارے حق میں ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر دفعہ تو خیر ہر وقت ہونا چاہیے، لیکن کئی دفعہ یہ سچویشن نہیں ہوتی. جب یہ سچویشن نہیں ہوتی تو پھر بینک ریکنسیلیشن تو بہرحال پھر بھی بننی ہے کہ بینک کے اندر تو اوور ڈرافٹ آ رہا ہے یا اوور ڈرون بیلنس آ رہا ہے
کہ جی آپ نے کے پاس پیسہ نہیں تھا اس سے زیادہ آپ نے چیکس پے کر دیے. اجازت گو بینک کی تھی آپ کو کرنے کی, لیکن آپ نے اس سے زیادہ کر دی. آپ کی جو بینک بک ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی صاحب آپ کے پاس تو بینک میں پیسہ ہے. اب جب یہ صورت ہو جائے کہ بینک کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا, آپ نے ضرورت سے زیادہ پیسہ نکال لیا, آپ کی بینک بک کہہ رہی ہے کہ بھائی صاحب ہمارے پاس تو اتنا پیسہ بینک میں موجود ہے, تو اب ان دونوں کی ریکنسیلیشن کیسے ہوگی؟ آئیے اس کو بھی سچویشن کو ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ اس کو بھی ریکنسائل کر وہی سوال جو ابھی ہم نے دیکھا تھا اس کو دوبارہ سے. فرض صرف اتنا کر لیتے ہیں کہ جی بینک بک جو ہے وہ اس میں بیلنس جو ہے وہ 56,000 روپے کا ہے, اور 56,000 روپیہ جو ہے وہ بینک بک کے حساب سے کریڈٹ بیلنس, ڈیبٹ نہیں کریڈٹ بیلنس. اب ڈفرنسز جو ہے دونوں بینک اسٹیٹمنٹ اور بینک بک میں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. وہ کیا ہے؟ وہی 1,000 روپیہ اور 500 روپیہ اور 5500 روپیہ جو کہ کسٹمرز نے ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا تھا. 1,000 روپیہ جو ہم نے انسٹرکشن دی تھی کہ جی یہ ہمارے فلاں تاریخ کو ہر سال ہمارے اکاؤنٹ میں سے لے لیں پیسے. 500 روپیہ بینک چارجز ہیں اور 5500 روپیہ ہے جو کہ کسٹمرز نے ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کرایا. اب بینک بک کا بیلنس جو ہے میرا وہ کہتا ہے کہ جی کریڈٹ بیلنس ہے, ڈیبٹ بیلنس نہیں ہے, کریڈٹ بیلنس ہے 56,000 روپے کا. اب یہ پہلی بات تو یہ کہ جب کریڈٹ بیلنس ہوگا تو ہم اس کو بریکٹ میں دکھائیں گے. جب بریکٹ میں اس کو دکھائیں گے ہم اوپننگ بیلنس لکھتے ہیں, اوریجنل بیلنس لکھتے ہیں پر بینک بک, کریڈٹ بیلنس 56,000 روپے. اب جو 1,000 روپیہ پیمنٹ ہوئی وہ اس میں اوور ڈران بیلنس جو ہے اس میں اضافہ کر رہی ہے کیونکہ مزید پیمنٹ ہوئی ہے جو ہم نے ریکارڈ نہیں کی ہوئی. تو 56 اور 1 57,000 ہو گیا. 500 روپے جو چارجز ڈیبٹ ہوئے وہ بھی پیمنٹ ہوئی, تو یہ بیلنس اب 57,500 اوور ڈرافٹ ہو گیا یا اوور ڈران بیلنس ہو گیا یا کریڈٹ بیلنس ہو گیا. 5500 روپے جو ڈائریکٹلی جمع کرایا گیا تھا وہ ہم نے انٹری نہیں کی تھی بینک بک میں, تو 5500 روپے سے یہ بیلنس ریڈیوس ہو گیا, کم ہو گیا. تو 57,500 میں سے 5,500 جب آپ نکالیں گے تو پھر کریکٹڈ بیلنس جو بینک بک کا آئے گا 56,000 کی جگہ وہ 52,000 آئے گا, لیکن ہے ابھی بھی کریڈٹ میں. اور اس سے آگے چلیے. اب ہم کہتے ہیں کہ جی بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ کر لیں. اب بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جب ہم بناتے ہیں کہ جناب بینک بک کے حساب سے 52,000 روپے کا انفیوریبل یا کریڈٹ بیلنس موجود ہے. بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ 52,000 نہیں 52,320 روپے کا انفیوریبل بیلنس ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق جناب وہی انپریزنٹڈ چیکس جو ہم نے پارٹیز کو پیسے دے دیے تھے 4,400 روپے کے چیکس دے دیے تھے, لیکن انہوں نے ابھی ہمارے بینک میں جا کے ان کو پریزنٹ نہیں کیا, وہ فرق ہے. تو وہ جو بیلنس ہے بینک کا اس میں تو آلریڈی وہ پیمنٹ شو ہو رہی ہے. سو 52,000 جو اوور ڈران بیلنس ہے یا ایکسس بیلنس ہے یا انفیوریبل بیلنس ہے یا کریڈٹ بیلنس ہے اس میں تو آلریڈی شامل ہے وہ. لہذا 52,000 میں سے آپ 4,600 روپیہ جو ہے وہ آپ نکالیں گے, اور پھر اس کے بعد جو آپ نے کہے کہ جی بینک بک میں ہم نے پیسے جمع کرا دیے اور بینک میں نہیں ہوئے, بینک نے ابھی تک ان اکاؤنٹس کو آپ کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ نہیں کیا, اس سے یہ بیلنس جو ہے وہ اس سے فرق کرے گا
اور جب یہ دونوں کو آپ ایڈجسٹ کریں گے بیلنسز ان دونوں ٹرانزیکشنز کو 4,600 کو اور 4,920 روپے کو تو آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ کا بیلنس آ جائے گا اور وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ بات جو ہے کہ جی اوور ڈرون بیلنس کو آپ نے ایڈجسٹ کیا اور اس کو جو ہے آپ نے کس طریقے سے ریکنسائل کیا. اب اس سے آگے چلیں. بھئی ظاہر ہے کہ جی ریئل لائف کے اندر تو بینک سٹیٹمنٹ کا بیلنس بھی پتا ہے یا بینک سے بیلنس معلوم کیا جا سکتا ہے اور بینک بک کا بیلنس تو ہوتا ہی ہمارے پاس سے. لیکن امتحانات کے حوالے سے یا امتحان کے حوالے سے کئی دفعہ یہ سوال ہوتا ہے کہ جی آپ یا بینک بک کا بیلنس بتائیے ورک آؤٹ کر کے دیں یا بینک اسٹیٹمنٹ کا بیلنس جو ہے وہ ورک آؤٹ کر کے دیں. تو آئے اس حوالے سے ذرا دیکھیں کہ جی بیلنسز یہ کیسے کیا جائے گا. اب ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جی ایک کمپنی ہے ناصرن کمپنی ہے جس کے مارچ 31 کے بیلنس بینک اسٹیٹمنٹ کے حساب سے جو ہے وہ ہمیں نکالنا ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ بینک بک کا بیلنس اسی تاریخ کو 63,000 روپیہ ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جی ہم نے جو چیکس ایشو کیے تھے لوگوں کو دیے تھے وہ ان میں سے 12,000 روپے کے چیکس جو ہیں وہ ابھی پیمنٹ کے لیے ہمارے بینک میں پریزنٹ نہیں ہوئے. ہمیں یہ بھی معلوم ہوا جب ہم نے وہ ٹکنگ کر لی کہ جی 20,000 روپے کے چیکس جو ہیں جو ہم نے جمع کرائے تھے وہ چیکس جو ہیں وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوئے. ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہمیں پروفٹ دیا ہے بینک نے 2,000 روپے کا جو کہ ہماری بینک بک میں نہیں ہے. یہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی ایک کسٹمر نے ہمارے بینک اکاؤنٹ کے اندر 15,000 روپے جمع کرایا اور اس کے علاوہ کچھ مزید بھی پیسے جمع ہوئے ہمارے بینک کے اندر جن کا اماؤنٹ جو ہے وہ تقریباً 8,000 روپے ہے. اب بینک ریکنسیلیشن بنانا ہے بینک بیلنس بینک اسٹیٹمنٹ کے حساب سے بیلنس جو ہے وہ نکالنا ہے. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں وہی اوریجنل بیلنس یا جو بیلنس ایز پر بینک بک ہے 63,000 روپے اس سے. اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہے کہ جی 12,000 روپے کے چیکس جو ہم نے کسٹمرز کو دیے تھے اپنے ادائیگی کی تھی وہ ابھی تک بینک میں پریزنٹ نہیں ہوئے. تو اس کو ایڈجسٹ کرنا کیونکہ بینک بک میں تو ہم نے آلریڈی اس کی انٹری کی ہوئی ہے کہ جی یہ ہم نے چیکس دے دیے 12,000 روپے کی پیمنٹ ہو گئی. تو اب اس ورکنگ کے اندر یا اس اسٹیٹمنٹ کے اندر یا جہاں پہ یہ ہم بیلنس نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ اب ہم جو ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جیسے یہ 12,000 روپے جو ہے ان کو پے نہیں کیا گیا تو 12,000 روپیہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جی 63,000 میں ایڈ ہو جائے گا 75,000 بیلنس ہو جائے گا. 20,000 روپے کے چیکس جو ہیں وہ ہم نے اپنے پاس رسیٹ کر لیے تھے رسید تھے اور وہ 63,000 کے بیلنس میں شامل ہیں. اب اس ورکنگ کے اندر کیونکہ بینک نے ابھی تک ان کا کریڈٹ ہم کو نہیں دیا اس لیے یہ 20,000 روپے کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہمیں کرنی پڑے گی. کیا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جیسے یہ 20,000 روپے ہمارے پاس وصول ہی نہیں ہوئے تو 75,000 میں سے 20,000 مائنس کریں گے 55,000 روپے پیچھے رہ جائیں گے. اب بقیاتی جو فرق تھے ان کی طرف آتے ہیں. بینک نے ہم کو کریڈٹ کیا انٹرسٹ سے یا پروفٹ جو ہے انہوں نے دیا ہم کو 2,000 روپے تو اس سے بیلنس جو ہے وہ ہمارا بڑھ گیا. 75 میں سے ہم نے 20 نکالا تھا 55,000 رہ گیا 2,000 روپے کا اضافہ ہوا 57,000 روپیہ بیلنس ہو گیا. اس کے بعد ایک کسٹمر نے ہمارے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی 15,000 روپیہ جمع کرا دیا بیلنس میں مزید اضافہ ہو گیا.
اس کے بعد کچھ اور ریسیٹ ہیں جو کہ بینک میں ڈائریکٹلی ہوئی, ہماری بینک بک میں نہیں تھی, وہ 8,000 روپے کی, اس سے اور اضافہ ہو گیا, اور یوں ٹوٹل بیلنس جو ہے وہ 80,000 روپیہ بینک کی اسٹیٹمنٹ کے حساب سے ہونا چاہیے. تو جو سوال تھا کہ جی بینک اسٹیٹمنٹ کے حساب سے بیلنس کیا ہوگا, وہ بیلنس آپ نے اس ورکنگ میں کر دیا, اور وہ 80,000 روپے ہے. یہ چونکہ ایک ورکنگ تھی اور اس میں ہم نے تمام کے تمام جو ہیں وہ انٹریز وہاں پہ کر دی ہیں. اگر کوشچن یا سوال جو ہے وہ یہ بات کہتا کہ آپ ایڈجسٹڈ بینک بک بیلنس شو کریں, تو پھر ہم صرف آئٹم یا ٹرانزیکشن نمبر 3, 4 اینڈ 5 جو ہے ان سے بینک بک کے بیلنس کو پہلے ایڈجسٹ کرتے اور پھر بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ بناتے کہ جی 80,000 روپیہ بینک کا اسٹیٹمنٹ کے حساب سے ہے, اور جو انپریزنٹڈ چیکس یعنی جو چیکس ہم نے لکھے لیکن بینک میں پریزنٹ نہیں ہوئے, اور وہ چیکس جو ہم نے ڈپازٹ کروائے بٹ ناٹ کریڈیٹڈ بائی دی بینک, ان کی ریکنسیلیشن جو ہے وہ بینک اسٹیٹمنٹ کے بیلنس اور بینک بک بیلنس کے درمیان ہوتی. سو اب بیلنس بینک اسٹیٹمنٹ کے حساب سے جو ہے وہ 80,000 روپے اگر ہے تو آپ اس سے جو ہے وہ ورک ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ بینک بک کا کیا بیلنس ہوگا. کہ 80,000 روپے اگر بینک میں کہ جی انپریزنٹڈ چیکس ہیں یا بینک بک کے حساب سے, تو وہ چیکس لکھ دیے گئے ہیں, لہذا وہ مائنس کر دیں آپ اس میں سے. جو ڈپازٹ ہوئے 12,000 روپے 20,000 روپے کے, وہ اضافہ ہو گیا بیلنس میں, ہونا چاہیے تھا. بینک بک کا جو بیلنس ہے اس میں تو یہ شامل ہے, اس میں آلریڈی شامل ہے, تو 20,000 روپے جو ہے وہ اس میں ایڈ ہو جائیں گے. اور باقی جو 3 رہ گئے وہ 3 جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹس ہیں, کیونکہ وہ پیمنٹس ہیں اور وہ پیمنٹس ابھی بینک بک میں ریکارڈ نہیں. ہم تو ایڈجسٹڈ بیلنس جو ہے بینک بک کا وہ نکالنا چاہ رہے ہیں, تو وہ پھر تینوں باقی جو آئٹمز ہیں کہ جی ان کو کچھ ایڈجسٹ کرنا. کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ ایڈجسٹ ایسے کریں گے کہ جناب جیسے یہ تینوں آئٹمز جو ہے یہ ہوئے ہی نہیں یا یہ ٹرانزیکشنز ہوئی نہیں, تو یہ 2,000 اور 15,000 اور 8,000 جو ہے یہ بھی اس 80,000 کے بیلنس میں سے ہم مائنس کر دیں گے. تو وہ جو بینک بک کا جو بیلنس آ رہا تھا بفور میکنگ دیز ایڈجسٹمنٹس, ان ایڈجسٹمنٹ سے پہلے وہ ہمارے پاس بیلنس جو ہے وہ آ جائے گا. تو یوں یہ بینک ریکنسیلیشنز کی باتیں جو ہیں یہ ہم نے کی. ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ اور بتاتا چلوں, اور وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ, اور اس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے ویسے, اور وہ یہ ہے کہ جی آپ کے پاس کوئی چیک دیتا ہے, آپ کو پیمنٹ کرتا ہے چیک کے ذریعے, آپ بینک جمع کراتے ہیں, بینک سے وہ چیک واپس ہو جاتا ہے کہ صاحب اس چیک کے اگینسٹ پیسے نہیں ملے. اب آپ بینک بک میں تو جس وقت چیک آپ کے پاس آتا ہے اس وقت آپ بینک بک میں انٹری کر دیتے ہیں. بینک جس وقت وہ چیک جو ہے ایک اس کی انٹری کرتا ہے کہ آپ کو اس کا کریڈٹ دیتا ہے, پھر اس کو ڈیبٹ شو کرتا ہے, اور وہ اس لیے تاکہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے بینک اسٹیٹمنٹ کے اوپر کہ جناب یہ پیسے آئے لیکن پھر واپس ہو گئے. اس کو جو ہے جہاں پہ اس طریقے سے وہی چیک یا وہی پیسے جہاں واپس ہو وہ ایک ساتھ ہی کینسلنگ ایک انٹری آ جائے, اس کو ہم اکاؤنٹنگ کی زبان میں کانٹرا انٹری کہتے ہیں. کانٹرا CONTRA کانٹرا انٹری کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کرے. چیک کیوں واپس ہوا, کس وجہ سے ہوا, یہ ایک علیحدہ کہانی ہے. فرق کئی دفعہ سگنیچرز میں ہوتا ہے, ڈیٹ غلط لکھی جاتی ہے, اماؤنٹ غلط لکھا جاتا ہے, یا کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی جن صاحب نے آپ کو پیسے دیے یا جس کاروبار نے آپ کو پیسے دیے ان کے پاس وہ پیسے تھے ہی نہیں, یا انہوں نے اپنے بینک کے ساتھ
یہ اطلاع نہیں دی ان کو کہ جی اتنے کا چیک ہم نے لکھ کے دیا ہے، مہربانی کر کے یہ جب پریزنٹ ہو تو اس کو پے کر دیجئے، پیسہ آ جائے گا آپ کے پاس. تو وہ چونکہ ارینجمنٹ نہیں ہوتا، لہذا وہ بینک جو ہے ان کا وہ چیک واپس کرے کہ صاحب یہ پیسے نہیں ہیں. لیکن جنرلی جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی یا تاریخ غلط ہے، یا سگنیچرز میچ نہیں کر رہے، یا پورے نہیں سگنیچرز کیے، یا اماؤنٹس جو ہیں وہ غلط لکھتی گئی ہیں. تو جس وقت وہ چیک واپس ہو جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے تو اصولاً اکاؤنٹنگ کے اصول کے حساب سے اس کی جو رسید ہم نے بینک بک میں شو کی ہوتی ہے اس کو ریورس کرنا چاہیے، اس کو کینسل کرنا چاہیے. وہ چیک واپس جائے گا جس نے ہم کو دیا کہ جناب یہ غلطی پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے، اس غلطی کو آپ درست کر کے یا آپ ہمیں نیا چیک دیجئے یا اسی چیک کو صحیح کیجئے. اور وہ پھر چیک درست شدہ حالت میں پھر جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم دوبارہ جمع کرائیں گے، تو اس کی انٹری جو ہے پھر دوبارہ کی جائے گی. تو کینسلیشن بھی ہوگی اس چیک کی جو پہلی دفعہ جو وصول ہوا. اب آپ کہیں کہ صاحب یہ کیا کرنے کی ضرورت ہے، 2 دن تو لگیں گے، تو پھر بار بار یہی کام کرتے رہیں. صحیح اکاؤنٹنگ کرنے کا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانزیکشن جیسے ہو رہی ہے ویسے اگر وہ چیک واپس ہوا ہے اور اس کی ادائیگی آپ کو نہیں ہوئی ہے تو آپ کو اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنا ہوگی. یہ اصول ہے اکاؤنٹنگ کا. اور پھر جس وقت دوبارہ وہ چیک جمع کریں گے یا دوبارہ آپ کے پاس وہ چیک آئے گا ڈپازٹ کے لیے تو آپ اس کی دوبارہ رسید کریں گے، رسید کی انٹری کریں گے بینک بک میں. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. کئی دفعہ بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ میں بھی ریٹرنڈ چیکس کی وجہ سے جو چیکس کلیئر نہیں ہوتے ان کی وجہ سے بھی ڈفرنس آ جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ ہو سکتا ہے کہ جی ہم نے اگر کسی کسٹمر کو ایک چیک دیا، اس نے 6 مہینے سے زیادہ عرصہ جو ہے اس نے وہ چیک اپنی جیب میں رکھا، 7ویں مہینے 8ویں مہینے سال کے بعد وہ جا کے اپنے بینک میں وہ چیک جمع کراتا ہے، وہ چیک پھر واپس ہو جاتا ہے. کیونکہ جیسے کہ میں پچھلے لیکچر میں آپ سے کہا تھا کہ چیک کیش کرنے کی ایک میعاد ہوتی ہے. جس تاریخ سے آپ کو چیک دیا جاتا ہے اس کے 6 مہینے کے اندر اندر آپ کو اس کے اگینسٹ وصولی لے لینی چاہیے، ورنہ آپ کو دوبارہ جس نے آپ کو چیک دیا تھا اس کے پاس واپس جانا پڑے گا اور جو تاریخ لکھی ہوئی تھی اس کو یا تبدیل کروانا پڑے گا یا نیا چیک حاصل کرنا پڑے گا پیمنٹ لینے کے لیے. تو اس وجہ سے بھی بینک ریکنسیلیشن میں فرق آ جاتا ہے. تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اب آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ بینک کا ریکنسائل کرنا اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ڈائریکٹلی پیمنٹس ہو رہی ہیں، ڈائریکٹلی ریسیٹس ہو رہی ہیں بینک کے اندر، جن کو آپ نے اپنے سال کے اپنے اکاؤنٹنگ پیریڈ کے حساب میں لے کر کے آنا ہے. ورنہ آپ کے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو آپ کے اکاؤنٹس بنیں گے اس پیریڈ کے وہ غلط ہوں گے. جو آپ آمدن شو کریں گے وہ غلط ہو سکتی ہے، جو پیمنٹس کریں گے وہ غلط ہو سکتی شو کریں گے آپ. اس لیے ضروری ہے کہ جی اگر اس قسم کے آؤٹ اسٹینڈنگ آئٹمس ہیں تو ان کو ریکنسائل کیا جائے. اسی حوالے سے جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ ایویڈنس اس بات کا یہ ریکنسیلیشن دیتی ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی جو کہ بینک ہے، بینک کے حساب سے جو بیلنس آ رہا ہے اور جو ہم نے کتابیں لکھی ہے اس کے حساب سے بیلنسز میچ کرتے ہیں، اور اگر کوئی فرق ہے تو اس فرق کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے. اور آڈٹ جس وقت ہوتا ہے آپ کا تو اس وقت جو ہے پھر آڈیٹر جو ہے وہ بینک ریکنسیلیشن بھی دیکھتا ہے اور پھر وہ اس بات پہ بھی غور کرتا ہے کہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ آئٹمز ہیں یہی انپریزنٹڈ چیکس یا انکریڈیٹڈ اماؤنٹس کہ یہ جولائی کے مہینے میں اس سال کے آخر کے بعد جو ہے
نئے سال کے اندر وہ اماؤنٹس کلیئر ہو گئے یا ان کا اندراج ہو گیا یا نہیں ہوا. تو یہ اہمیت بینک ریکنسیلیشن کی ہے. شکریہ.